بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگش ٹی وی میں خوش آمدید۔ قرآن مجید کی آیات کے معنی کرنے میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے تراجم میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ عربی زبان بہت وسعت والی ہے، اور پھر قرآن مجید میں ندرت کلام اور امثال و استعاروں کا زبردست اظہار موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت اپنے ذاتی عقائد و نظریات کو ایک طرف رکھ کر خالصتاً آیت کا ترجمہ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث و تابعین اور مفسر صحابہ کی اقوال سے مدد لی جائے، تاکہ غلطی کا امکان بہت کم رہے۔ لیکن ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اپنے نظریات کو استحکام دینے کے لیے آیت کے عجیب و غریب معنی کرانے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے، اور اس کی صداقت کو سچا ثابت کرنے کے لیے غریب روایات یا ناقابل اعتبار راویوں کی روایت بیان کرنے سے بھی ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ یہ طرز عمل درست نہیں۔ اس انداز بیاں کے باعث ہی بہت سے فتنوں نے جنم لیا ہے، اور بعد میں معذرت سے کہوں گا کہ آیت کا ترجمہ اپنے اصل معنی و مفہوم سے ہٹ کر کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے مترجمین مفسرین نے کہاں کہاں ٹھوکر کھائی ہے۔ سب سے پہلے تو جنات کے بارے میں۔ یہ باقاعدہ ایک الگ مخلوق ہے اور آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ بظاہر جتنی بھی مخلوقات بھی ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب مٹی سے پیدا کی گئی ہیں، مثلاً چرند، پرند، انسان، مچھلیاں اور آبی مخلوقات، درندے اور دیگر زمینی مخلوقات۔ مگر یہاں پر قرآن مجید کی آیت کے مطابق ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ جنات ہیں، لیکن نظر نہیں آتے۔ محض کور چشم کی وجہ سے ان کا انکار کفر ہے۔ حیرت ہے کہ بعض مفسرین نے جنات کے الگ وجود کی نفی کی ہے اور دیگر بہائم کو جنات قرار دیا ہے۔ یہ قرآنی آیت کے اصل معنوں سے انکار ہے۔ دوسرے نمبر پر فرشتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب تاویلات کی ہیں۔ فرشتے باقاعدہ ایک نورانی مخلوق ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ آسمانوں کے مکین ہیں اور ان کے وجود ہیں، اور یہ باقاعدہ پر رکھتے ہیں اور نظر نہیں آتے، جیسا کہ حکمت الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے ہیں۔ بعض رکوع سجود میں مصروف ہیں، اس لیے فرشتوں کے بارے میں غلط تاویلات درجہ کفر میں آتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر معراج جسمانی۔ قرآن مجید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر سفر بما جسم ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ آیات سورہ نجم میں ہے۔ یہ رویا کا معاملہ نہیں، اور قرآن مجید میں واقعات معراج میں کہیں بھی خواب کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی آیات کے معنی مناسبت یہ ہیں، کیونکہ نیند کی حالت میں تو آنکھیں ویسے ہی بند ہوتی ہیں، اور بند آنکھوں کو آنکھ نہ جھپکنا کے معنی میں کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بمطابق قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر سدرۃ المنتہا بما جسم ثابت ہے۔ اس کو زور و شور سے خواب ثابت کرنا بھی آیات قرآنی کا صریح انکار ہے، اور آغاز واقعہ میں امری بعیدہ کا لفظ بھی جسم ثابت ہے۔ امری بعبدہ کا لفظ بھی بما جسم ثابت ہے، کیونکہ روح اور جسم دونوں پر عبدہ کا لفظ صادق آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر حشر بما جسم کی ہوگا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو قیامت کے دن جزا اور سزا کا معاملہ روحوں پر ثابت کرتے ہیں۔ یہ بھی آیات قرآنی کا صریحاً انکار ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ جسمانی سزا اور جزا کا ذکر ہے، اور ارشاد بھی ہے، اگر تم مٹی یا پتھر بھی ہو جاؤ تو ہمارے بلانے پر ہمارے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ روح تو لوہا یا پتھر نہیں بن سکتی۔ یہ کیفیت تو جسم کے لیے ہیں، اور ایک جسم اور
اور ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ جسم اور روح آپس میں جھگڑا کریں گے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حشر بیما جسم اور روح کے ہوگا۔ ایک اور مقام پر اہل جہنم کے لیے فرمایا گیا، ایک کھولتا پانی ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ انتڑیاں جسم کی ہوتی ہیں، روح کی نہیں۔ یہ سب محکم آیات ہیں۔ برائے کرم غلط عقائد گڑھ کر بنی نوع انسان کو گمراہی کی دلدل میں نہ ڈالیے۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت کے یقینی حقائق پیش کرتا ہے۔ اس کتاب مبین سے خود بھی مکمل رہنمائی حاصل کیجیے اور دوسروں کو بھی اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مدد کیجیے۔ 5ویں نمبر پہ ہے عذاب قبر و ثواب قبر۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب کا ذکر آیا ہے۔ مثلا فرعون کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ہم فرعون کے ساتھیوں کو روزانہ 2 مرتبہ آگ پر پیش کرتے ہیں۔ انبیاء پر ایمان لانے والے خوش نصیب کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم نے انس کو جنت میں داخل کیا تو بولا کاش میری قوم دیکھتی کہ میرے رب نے مجھے عزت والوں میں سے کیا۔ سورہ یاسین میں یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب غور فرمائیں کہ ابھی تو قیامت نہیں آئی۔ اب بمطابق آیت فرعون کے ساتھیوں کو روزانہ 2 مرتبہ آگ میں اور خوش قسمت شہید مومن کو کس مقام پر جنت میں داخل کیا گیا؟ ظاہر یہ مقام برزخی حیات کے ہیں اور ان سے عذاب قبر اور ثواب قبر ثابت ہے۔ کثیرہ آیات و حدیث سے بھی ثواب و عذاب و قبر ثابت ہے اور اس سے انکار کفر ہے، اور قرآن مجید میں اس سمت رہنمائی کی ہے، اس سمت بھرپور رہنمائی کی ہے۔ 6 نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ جی دوستو، ذات حق ہر عیب سے پاک ہے۔ جھوٹ، فریب، مکر، وعدہ خلافی یہ سب نجس ہیں، اور معاذ اللہ ان غلیظ باتوں میں سے کسی ایک کی بھی اللہ کی طرف نسبت کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے اور احکامات تبدیل نہیں کرتا، کیونکہ سچائی ایک خوبصورت صفت ہے اور اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مکر سے پاک ہے۔ آیت مکر و مکر اللہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مکر سے پاک ہے۔ اور قرآن مجید کے انداز بیاں اور طرز تکلم کو پس انداز کر کے ایک ہی معنی مکر کی کفار کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ کے ساتھ بھی نسبت کر دی ہے، جو بہت زبردست بے ادبی ہے۔ عرب میں قدیم عربی مفسرین نے مکر اللہ کے معنی اللہ کے تدبر و حکمت کے لیے ہیں۔ دیکھیے عربی تفاسیر و مقالات۔ اس طرح کی بہت سی آیات میں احتیاط کا دامن نہیں تھاما گیا، جس سے معنی تبدیل ہو کر رہ گئے۔ اس طرز عمل سے مشرکوں کو ذات حق پر حرف گیری کا موقع ملے گا۔ یہ غور کا مقام ہے، اور قرآن مجید کے معنی کرنے کے لیے کم از کم گرامر اور انداز قرآن پر ہزاروں کتب کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ جی دوستو، جو باتیں ابھی ذکر کی ہیں میں نے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا یہ قرآن مجید کے معنی کرنے کے لیے تھوڑا سا آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے کہ جو بھی آپ کتاب پڑھیں گے تو مستند کتاب ہو، جس میں گرامر اور انداز قرآن پر اچھی کتاب ہو، وہ پڑھیں تاکہ قرآن مجید آپ اچھی طریقے سے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں، تاکہ اسے دین اور دنیا کے آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے۔ والسلام۔ جی دوستو، میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا، اور ہاں دوستو، میرے اس چینل بنگس ٹی وی کو بھی سبسکرائب کرنا، جو ریڈ کا بٹن ہے
اور اس کے ساتھ جو بیل کا نشان ہے وہ بھی پریس کرنا، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آتی رہے اور آپ کی اسی طرح رہنمائی ہوتی رہے۔ تھینک یو۔